بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، انالیٹیکل سکلز کے سلسلے کے سیکنڈ لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے فنکشنل انگلش ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ فنکشنل انگلش کا کورس ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس کا پہلا ٹاپک ہے جو میں نے پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ یہ کافی واسٹ ٹاپک ہے جس کی بہت ساری ڈائمینشنز بنتی ہیں۔ سب سے پہلا جو ٹاپک ہم نے شروع کیا تھا دیٹ واز انالیٹیکل سکلز۔ پہلے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا کہ انالیٹیکل سکلز ہیں کیا، اس کی ٹائپس کتنی ہیں، یہ کیوں ضروری ہیں اور اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم ایکچولی یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو امپروو کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ اگین آج کا جو لیکچر ہے یہ ایک جنرل نیچر کا ہے۔ ابھی ہم اس کی ٹیکنیکل سائڈ جو ہے وہ دوسری اس کے نیکسٹ ویڈیوز میں، نیکسٹ لیکچرز میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ دیکھتے ہیں جی کہ آپ ہم اپنا انالیٹیکل سکلز کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ بہت سارے طریقے ہیں، بٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن، آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن۔ آپ کہہ لیں جاب سے جاب ٹو جاب بھی آپ اس کو ویری کر سکتے ہیں، نیچر آف جاب، اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ، ٹیچر، ہر طرح کی فیلڈ میں تھوڑی بہت یہ ویریشن آ سکتی ہے، لیکن دیر آر سرٹن بیسک پرنسپلز، گائیڈ لائنس ٹو امپروو یور انالیٹیکل اسکلس، جس میں سب سے پہلی اور یونیورسل جو ایک ٹائپ ہے، جو ایک امپروومنٹ کی ایک اسکل ہے، وہ ہے ریڈنگ۔ ریڈ مور اینڈ مور۔ آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیے۔ زیادہ سے زیادہ جب پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ آئیڈیاز ملیں گے۔ جو بھی انڈیویجول پڑھا لکھا، کوئی بھی پروفیشنل پڑھتا نہیں ہے، نیا نہیں پڑھتا، اپنے نالج کو واس نہیں کرتا، اپنی نالج کو، اپنی انفارمیشن کو اپ ڈیٹ نہیں کرتا، اس کے لیے یہ بڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہ اپنی فیلڈ میں کیسے ایکسل کرے۔ ریزن یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد والے بہت سارے لوگ بہت زیادہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، نئی نئی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، جب تک آپ مختلف اور ورائٹی آف سبجیکٹس کے بارے میں نہیں پڑھیں گے تو آپ کو نئے آئیڈیاز نہیں ملیں گے۔ نئے آئیڈیاز نہیں ملیں گے تو پرانے رسٹی آئیڈیاز کے ساتھ آپ کا ایکسل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ سو فرسٹ تھنگ فار یور انالیسز اینڈ فار یور انالیٹیکل اسکل از ریڈنگ، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنی میتھمیٹیکل اسکلس اب کو آپ بلڈ کریں۔ بلڈ یور میتھمیٹیکل اسکلس مینس آپ کا جو سائنٹیفک اپروچ ہے، آپ کا اسٹیٹسٹیکل اپروچ جو ہے، آپ کا ڈیٹا کلیکٹ کرنے کی جو اپروچ ہے، یہ آپ کی اسکل ہے، اس کو آپ بہتر کریں۔ اس سے مراد یہ لے لیں کہ آپ کے پاس ایک اسکل ہے جسے آپ کلیکٹ کرتے ہیں، انفارمیشن، اپنا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، اس کا طریقہ آنا چاہیے۔ آپ یوں نہیں کر سکتے کہ آپ بالکل ہی رینڈم یا آف ہینڈ اٹھیں اور اپنا ڈیٹا بالکل ہی بے ترتیب انداز میں اکٹھا کرنا شروع کر دیں۔ آپ کو سسٹمیٹک ہونا پڑے گا، اپنی میتھمیٹیکل اسکلس کو بہت بہتر کرنا پڑے گا، اپنے دوسرے لفظ میں آپ کو آرگنائزڈ ہونا پڑے گا۔ سو یو نیڈ ٹو بی آرگنائزڈ۔ جتنا زیادہ آرگنائزڈ ہوں گے اتنا زیادہ آپ کی میتھمیٹیکل اسکلز امپروو ہوتی چلی جائیں گی۔ اسٹیٹسٹکس کا نالج ہے، میتھمیٹکس کا بیسک نالج ہے، تو یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا اپنی انالیٹیکل اسکلس کو بہتر کرنے کی۔ برین گیمز، تیسری چیز، برین گیمز۔ اب ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے برین گیمز میں انوالو نہیں ہوتے، کوشش کرتے ہیں، آسانیاں ڈھونڈتے ہیں، جیسے ہم اکثر، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ہم اپنی کمفرٹ زون سے باہر نہیں آتے، اپنے دماغ کو استعمال نہیں کرتے۔ مائنڈ ایک ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ جو جتنا زیادہ آپ اس کو یوز کریں گے اتنا زیادہ یہ شارپن ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنی زیادہ برین گیمز، اس سے ہوگا یہ کہ آپ کا برین جتنی تیزی سے موو کرنا سیکھے گا، تیزی سے موو کرے گا، یوز ہوگا، جتنا زیادہ یوز ہوگا اتنا زیادہ آپ کا ڈیٹا کلیکشن کا، ڈیٹا انالیسز کا اور انفارمیشن کو تھارولی انالائز کرنے کی ابیلٹی بڑھتی ہے۔ نیکسٹ تھنگ از لرن سم تھنگ نیو۔ یہ ایک بڑا جنرل سا ہے۔ ان تینوں کا جو اوپر کے 3 پوائنٹ ڈسکس کیے، اس کا جو کرکس ہے وہ یہی ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھنا شروع کریں۔ آپ کا ایک دن صبح سے لے کے شام تک آپ پڑھتے ہیں، کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ٹیچر ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، کسی آفس میں جاب کرتے ہیں، آئی ٹی فرم میں جاب کرتے ہیں، آپ رائٹر ہیں، کچھ بھی ہیں، جب تک آپ ایک دن میں کچھ نہ کچھ نیا نہیں سیکھتے، یوں سمجھیں آپ ایک ویسٹفل لائف گزار رہے ہیں۔ سو یو نیڈ ٹو بی ویری پرو ایکٹیو، ویری پروگریسو ان لرننگ۔ سو یو نیڈ ٹو لرن مور اینڈ مور۔ اور اس سے بھی زیادہ ضروری شاید ایک اور چیز ہے، دیٹ از یو نیڈ ٹو بی ویری کلوز آبزروینٹ۔ آپ کو بڑا کلوز آبزروینٹ، بی مور آبزروینٹ، زیادہ سے زیادہ آبزرو کریں، کینلی دیکھیں چیزوں کو، بجائے کیئرلیسلی دیکھنے کے، بجائے رینڈم نظروں سے دیکھنے کے، آپ کینلی دیکھنا شروع کریں
اپنی آبزرویشن کو، اپنے پیٹرنس کو، اپنے ٹرینڈس کو یاد کرنا سیکھیں، ان کو میچ کرنا سیکھیں، ان کو سنکرونائز کرنا سیکھیں. آبزرویشن جتنی زیادہ شارپ ہوگی، جتنا زیادہ کین ہوگی، اتنا زیادہ آپ کو چیزوں کو سمجھنے میں، پڑھنے میں، انالائز کرنے میں ہیلپ ملے گی. دین پریکٹس یور پرابلم سالونگ اسکلس. پرابلم سالونگ اسکلس بڑا آسان ہے. آپ لوگوں کی باتیں سنیے، لوگوں کے پرابلم سنیے، ارد گرد کی انوائرمنٹ پہ دیکھیے، ایشوز کو دیکھیے، کانفلکٹس جو ارائز ہو رہی ہیں ان کو دیکھیے، اور اپنی برین کو یوز کیجیے، اور اپنی جو سسٹمیٹک اور میتھمیٹیکل اسکلز ہیں یا کریٹیکل تھنکنگ ہے اس کو آپ انالائز کیجیے. تو آپ پرابلم سالونگ اسکلس کو بہتر کر سکتے ہیں. تھنک اباؤٹ یور ڈیسیژنس. جو ڈیسیژن آپ آلریڈی کر چکے ہیں جو اس سے پہلے، آپ اس کو لکھ لیں. لکھ کے آپ اس کو انالائز کریں. سال میں، 6 ماہ میں، 1 ایئر، 6 منتھ، 2 ایئر، 3 ایئر، 4 ایئرس، لائف کے ایوری ایسپیکٹ میں، فیملی میں، کمیونٹی میں، ڈومیسٹک ایشوز لے کے آرگنائزیشنل ایشوز تک آپ اپنے پرابلمس کو دیکھیے. جو آپ نے پرابلمس کو سالو کرتے ہوئے ڈیسیژنس کیے تھے، ان ڈیسیژنس کو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ خود ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ کس طرح کے تھے. ان ڈیسیژنس کو آپ انالائز کرنا سیکھیے. جوائن اے ڈیبیٹ کلب. ڈیبیٹ کلب سے مراد آپ کی ڈسکشن ہونی چاہیے. کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو آپ کے ہم خیال ہوں، یا ایٹ لیسٹ جہاں پر آپ کے پاس ڈائیورسٹی ہو اوپینینس کی، جہاں پر بہت سارے لوگ ہوں، آپ کے دوست ہوں، فرینڈس ہوں، کلیگس ہوں، اسٹوڈنٹس ہوں، ٹیچرز ہوں، جو آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے، آپ کی پوائنٹ کی اگینسٹ اور فار دونوں میں بولنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. تو جہاں پر آپ کو ایک اوپن ڈسکشن کا ماحول ملے، تو ایسے ڈیبیٹ کلب کو آپ ضرور جوائن کیجیے. ٹیک این ایکسرسائز کلاس. ایکسرسائز کلاس، آپ فزیکل ایکسرسائز کی بات کر سکتے ہیں. آپ اپنی ایکسرسائز کلاس لیجیے. اگر آپ خود ایکسرسائز نہیں کر سکتے، فزیکلی آپ کا فٹ ہونا ضروری ہے، اور یہ بہت ضروری ہے، شاید سب سے زیادہ ضروری ہے. کہا جاتا ہے ہیلتھی مائنڈ، ہیلتھی باڈی ایز اے ہیلتھی مائنڈ. تو آپ کو ایکسرسائز کی کلاس اگر لینی پڑے تو وہ بھی لیں، کیونکہ آپ کو فٹ رکھیں، ایکسرسائز کریں، واک کریں. تو جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ اس کے اندر بھی ایک کانسنٹریشن ہوتی ہے. وہ کانسنٹریشن آپ کی انالیٹیکل ابیلٹی میں آپ کو بہت ہیلپ کرتی ہے. کیپ اے جرنل. جرنل کئی معنوں میں یوز ہو سکتا ہے، بٹ ہیئر یو ہیو ٹو کیپ اے جرنل. اٹ جسٹ لائک ریکارڈنگ بک. آپ جو کچھ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، اس کو آپ سسٹمیٹیکلی نوٹس کی فارم میں لکھنا شروع کریں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بہت سارے جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے پاس ایک نوٹ بک رکھتے ہیں، اور اس نوٹ بک میں وہ اپنی ارد گرد ہونے والی جتنی بھی چیزیں ہیں جو ان کے پاس آبزرویشنز ہوتی ہیں وہ ان کو نوٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کو لکھتے چلے جاتے ہیں. اس طرح سے وہ اپنی آبزرویشنز کو ریکارڈ کرتے رہتے ہیں. آسک کویسچنز. کویسچنز آپ کے مائنڈ میں بننا بہت ضروری ہے. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ سیکھنے کے عمل سے گزر رہے ہیں، یو آر ان اے لرننگ اسٹیج، جو کہ انسان اپنی برتھ سے لے کے ڈیتھ تک رہتا ہے، تو آپ کے مائنڈ میں کویسچنز آنے چاہیے. اگر آپ کے مائنڈ میں کویسچنز نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے آپ کی لرننگ نہیں ہو رہی. سو آسک کویسچنز ان آرڈر ٹو گیٹ آنسرس فار دا چیلنجز اینڈ دا پرابلمس دیٹ یو آر فیسنگ. ڈاؤن لوڈ ایپس. ایپس مختلف کیجیے. یہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے. ایپس کو ڈاؤن لوڈ کیجیے. آپ زیادہ سے زیادہ اپنی جو ایک آپ کی اپلیکیشنز ہیں آئی ٹی کی، جو آپ کی اسکلز ہیں، اس کو بہتر کیجیے. جتنا زیادہ اس کو بہتر کریں گے اتنا زیادہ آپ کی جو انالیٹیکل ایبیلٹی ہے اس میں آپ کو ہیلپ ملے گی. یہ چند ایک بڑے ہی جنرل سے پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے انالیٹیکل اسکلس کو امپروو کرنے کے لیے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں جو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں کامنٹس میں، کویسچنز میں. آپ کامنٹ جو بھی اس پرٹیکولر ویڈیو یا باقی ویڈیو سے ریلیٹڈ کچھ بھی پوچھنا ہے، بتانا ہے، ضرور کامنٹ کیجیے، ضرور کویسچن کیجیے. تھینکس فار واچنگ.